الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 سے درس کا آغاز ہوگا۔ آئیے آیت کریمہ کی تلاوت سے ہم آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ اور پھر تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ على كل شيء قدیر۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب نے چاہا۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا حسدن، حسد کی وجہ سے، یعنی یہ کافر جو ہے، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ تو یہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیرنے کی جو ان کی خواہش تھی، یہ حسد کی وجہ سے تھی، اسلام اور مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے۔ چنانچہ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو، یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ آگ جو ہے جیسے گھاس کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی،
اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہے تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں۔ اس آیت میں مزید آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَاعْفُوا، تو تم معاف کرو۔ کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلہ لینے کے بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہیں، یعنی جب تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک نرمی کا حکم تھا، جب جہاد کا حکم نازل ہو گیا تو جہاد کے حکم نے اس نرمی کے حکم کو منسوخ کر دیا، جیسا کہ اس حکم کے آخر میں خود فرما دیا یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور وہ حکم جہاد و قتال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔